ابھی میں ٹرین میں آ رہا تھا، 2-4 لڑکیاں، وہ کوئی گانا آیا ہے، اس گانے کی میوزک موبائل میں بڑے بڑے اسپیکر میں بجا کے، چشمہ پہن کے سب سیلفی لے رہی ہیں، اسنیپ چیٹ بنا رہی ہیں۔ میں چپ چاپ سے نظر جھکا کے بیٹھا ہوں، کیا بولوں بھائی؟ جو چیز نہ ٹرینڈ میں آ جائے، جو چیز نہ وائرل ہو جائے، لوگ اسی کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یہ گانے بجانے اور میوزک یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے ساتھی۔ اللہ نے ابلیس کو جب چھوٹ دی تھی تو اس بات کی بھی چھوٹ دی تھی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے ابلیس تو اپنی آواز کے ذریعے میرے بندوں میں سے جس کو چاہے گا تو گمراہ کر سکتا ہے، میں تجھ کو چھوٹ دے رہا ہوں۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اے ابلیس میرے بندوں کے لیے تو اپنے چیلوں چپیڑوں کو لگا دے، وہ پیدل چل کر کے بھی میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سوار ہو کر کے بھی میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیطان کے چیلے 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک پیدل ہوتے ہیں، ایک سوار ہوتے ہیں۔ پیدل اور سوار کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب یہ ہوا کہ شیطان کا حملہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک بہت فاسٹ ہوتا ہے، جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے شیطان اس پر فاسٹ حملہ کرتا ہے، اور جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے شیطان اس کو سلولی دھیرے دھیرے، جیسے آدمی پیدل چلتا ہے، جیسے ہم لوگ پل پار کر کے آئے، بائک پر بیٹھ کے آئے، کچھ لوگ بیچارے ڈر رہے تو پیدل پل پار کر رہے، تو پیدل والا دیر میں پہنچے گا۔ تو شیطان کے جو چیلے ہیں وہ کچھ پیدل بھی ہیں، کچھ سوار پر بھی ہیں۔ اللہ نے دونوں کی چھوٹ دے دی، جا تو اپنے سواروں کے ذریعے بھی میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اپنے پیدل چیلوں کے ذریعے بھی میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اے شیطان تو میرے بندوں کے مال میں شریک ہو جا، ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ شیطان ہمارے مال میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ ہم حلال کمائی کے ساتھ ساتھ جب حرام کمائی کرنے لگے، جب گیمنگ کا پیسہ ہمارے پاس آنے لگے، جب ڈریم 11 کا پیسہ ہمارے گھر میں آنے لگے، جب حرام طریقے کے سٹے کے پیسے، جوا کے پیسے، سود کے پیسے ہمارے گھر میں آنے لگے، تو شیطان ہمارے مال میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اولاد میں کیسے شامل ہوتا ہے؟ کچھ علماء نے لکھا جو حرام کی اولاد ہوتی ہے، جو ولد الزنا ہوتی ہے، جو زنا سے جو بچے جنم لیتے ہیں، شیطان اس اولاد میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور کچھ علماء نے لکھا کہ اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے انسان جب بیوی سے ملاقات کرے تو وہ دعا نہ پڑھے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ کتنے لوگوں کو تو دعا بھی نہیں معلوم ہے، وہ دعا جو اللہ کے نبی نے میاں بیوی کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اس دعا کو اگر انسان نہ پڑھے تو بھی شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اور اولاد کی تربیت میں اگر انسان کوتاہی کرے، لاپرواہی کرے، جیسے آپ کے پاس طاقت ہے عقیقہ کرنے کی، آپ عقیقہ نہیں کر رہے ہیں، آپ شیطان کو شامل کر رہے ہیں اپنی اولاد۔ آپ اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم سے محروم کر رہے ہیں، بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا تھا، اچھا ٹیلنٹڈ بچہ تھا، لیکن آپ نے چند پیسوں کے لیے کہ بیٹا میرا بڑا ہو گیا ہے، 4 پیسہ کما کے لائے گا، پڑھائی چھڑا دی اس کی، آپ اپنی اولاد میں شیطان کو شامل کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان تمام چیزوں کی چھوٹ دی۔ اے شیطان تو آواز کے ذریعے بھی میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اور اے شیطان تو اپنے چیلوں کے ذریعے بھی میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اے شیطان تو میرے بندوں کے مال میں بھی شامل ہو سکتا ہے، تو میرے بندوں کی اولاد میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اے اللہ اتنی بڑی چھوٹ تو نے شیطان کو دے دی، لیکن شیطان کے وائرس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اینٹی وائرس کیا ہے؟ اے اللہ شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اینٹی بائیوٹک کیا ہے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اے شیطان کان کھول کر سن لے، جو میرے بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، میرے بندوں پر تیرا کوئی پاور نہیں چلے گا، تیری کوئی طاقت نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے حملے سے اگر بچنا ہے تو اینٹی وائرس کیا ہے؟ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ بندے کیسے بنو گے اللہ کے؟ بندہ وہ ہوتا ہے
جو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، جو اپنے مالک کے ساتھ دغا بازی نہیں کرتا ہے، جو مسلمان نماز میں آ کر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور مسجد کے باہر نکلنے کے بعد وہ 11ویں شریف کا کھچڑا بنوا رہا ہے، بریانی بنوا رہا ہے۔ ابھی کہاں میں سفر میں گیا تھا، ہاں یاد آیا، جبل پور گیا تھا میں۔ جبل پور میں میرا پروگرام تھا، اور اتفاق سے جس دن پروگرام تھا اسی دن اجمیر والے بابا کا عرس تھا۔ اب بھائی جبل پور والوں نے میرا پروگرام رکھ دیا، پوسٹر بھی چھپ گیا، بینر بھی چھپ گیا۔ اب اس کے بعد جہاں پروگرام تھا وہ ہمارے ٹناٹن بھائیوں کا علاقہ تھا، جو 11ویں مناتے ہیں اور قبروں اور مزاروں کو مانتے ہیں۔ اب ان لوگوں، اس کے پہلے میری وہاں تقریر ہو چکی تھی اور ان لوگوں نے بڑے غور سے میری تقریر سنی تھی، ان کو میری تقریر پر کوئی آبجیکشن نہیں تھا۔ لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ جس دن وہ خواجہ اجمیری کا عرس مناتے ہیں اسی دن یہ پروگرام ہے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ پروگرام ہم لوگ نہیں ہونے دیں گے۔ جبل پور کے لوگوں نے مجھ سے کال کیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو اعتراض ہے، آپ جلسہ کینسل کر دیجئے، مسجد میں کر لیجئے جلسہ، باہر میدان میں مت کیجئے۔ تو وہاں جب میں گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ صاحب ان کے نام پہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پہ، جن کو خواجہ غریب نواز بھی کہا جاتا ہے، آپ لوگوں کے یہاں بھی کہیں کہیں دیکھیں گے دکانوں کا نام لکھا جاتا ہے کے جی این موبائل شاپ، کے جی این بریانی سینٹر۔ تو کے جی این کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ میں ایک مرتبہ گلبرگہ گیا تھا، وہاں ایک بھائی نے بڑا اچھا اس کا مطلب بتایا، اس نے کہا کے جی این کا مطلب ہوتا ہے کوئی گارنٹی نہیں۔ بھائی جس کو اللہ پر یقین نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ کے جی این لکھتے خواجہ غریب نواز۔ کس کو مانتے ہیں غریب نواز؟ ہندوستان کے ایک بہت بڑے پیر کو، ایک اللہ کے ولی کو، جن کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر جو ہے وہ اجمیر میں ہے۔ اور کتنے مسلمان ہیں پوری فیملی کے ساتھ، جیسے حج کرنے جایا جاتا ہے، جیسے عمرہ کرنے جاتے ہیں، ویسے آپ ہمارے بنارس میں اور بہار کے بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں پوری بس بھر کے جاتے ہیں، اجمیر بابا کے دربار میں جاتے ہیں۔ اور وہاں میں تو گیا نہیں ہوں، اجمیر سے گزرا ہوں، لیکن مزار پہ نہیں گیا ہوں۔ وہاں لوگوں نے بتایا جنتی دروازہ بھی ہے، ایک دروازہ بھی لگا ہے، اس میں عقیدہ یہ ہے کہ اس دروازے سے جو گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اے اجمیر میں نقلی جنتی دروازہ بنانے والوں، تم جناب محمد رسول اللہ سے بڑھ کے تو نہیں ہوگے؟ اللہ کے پیارے نبی تو کوئی جنتی دروازہ بنا کر کے نہیں گئے۔ ہاں آپ نے یہ ضرور کہا تمن آتانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کر رہا ہے جنت میں جانے سے۔ آپ نے تو جنت کی گارنٹی نہیں دی تھی اپنے صحابہ کو۔ ہاں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ تو کان کھول کر کے سن لے، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے میری پھوپھی صفیہ تم بھی کان کھول کر کے سن لو، یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس اے میرے چچا تم بھی کان کھول کر کے سن لو، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں تم کان کھول کر کے سن لو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کا آخری نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اپنے چچا سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور آج کے یہ لوگ انہوں نے جنتی دروازے بنا کے رکھے کہ اس دروازے سے جو گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ مسلمانوں، ہم سے بڑا دغا باز اور مکار کون ہوگا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو ہم نے توڑ دیا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے شیطان سے کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے، جو حقیقت میں میرے بندے ہوں گے، ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ہم تو شیطان کے غلام بن گئے۔
کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی بے ایمانی کر رہا ہے، کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی بہن کی جائیداد کھا رہا ہے، ہم تو اپنی خواہشوں کے بندے بن گئے، ہم تو روپیے پیسے کے بندے بن گئے، ہم اللہ کے بندے کہاں بنے میرے پیارے ساتھی؟ اللہ کے بندے بن جاؤ، شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا تم پر۔ تو یہ جو ناچ گانا اور میوزک ہے جس کے ذریعے آج ہم اپنے کانوں کو لذت پہنچا رہے ہیں، یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اور سماج میں زنا کے پھیلنے کی بہت بڑی وجہ یہ موبائل کا غلط استعمال بھی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس موبائل نے ایک کام اور کیا، وہ اسلام جو ایک غیر مرد و عورت کو تنہائی اختیار کرنے سے منع کرتا ہے، آپ کی لڑکی جوان ہو جائے، کسی غیر محرم لڑکے کے ساتھ، کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی جوان لڑکی کو اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، لڑکی جوان کب ہوتی ہے؟ ضروری نہیں کہ 15 سال کی ہو جائے، 16 سال کی ہو جائے تب وہ جوان ہوتی ہے۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے، جب شریعت کی نظر میں لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر پردہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایک بالغ لڑکی کو جو بلوغت کو پہنچ چکی ہو، جس کو مینسز آنے لگے ہوں، جس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہو، اس لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھانے والا ٹیچر بھی اگر ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کی لڑکی اگر جوان ہو چکی ہے تو کسی مرد ٹیچر کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سائنس پڑھانے والا، میتھ پڑھانے والا، انگلش پڑھانے والا ٹیچر بھی تنہائی میں آپ کی بیٹی کو پڑھا رہا ہے تو یہ غلط ہے، آپ فتنوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ غلط کام کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ شریعت کوئی ہماری بنائی ہوئی شریعت تو نہیں ہے۔